ابو کے انتقال کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ابو کی زندگی کے جو احوال میری یادداشت میں ہیں اور جو ابو کے احباب سے ملاقاتوں کے بعد میرے سامنے آئے ہیں، ان کے کچھ گوشے جو ہیں وہ ضروری ہیں یعنی دوسروں تک پہنچانے، ان کو میں ایک تحریر کی صورت میں ضبط کر لوں اور پھر جو ہے اس کو کہیں نشر کروں۔ تو یہ تحریر لیکن ابھی نامکمل ہے، اس میں ابو کی کچھ جو بچپن ہے اور لڑکپن ہے، تعلیمی مراحل ہیں، اس کے کچھ احوال میں نے نقل کر لیے تھے، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ کچھ ایسے گوشے اس میں بے نقاب ہو جاتے ہیں کہ جس میں کسی بھی شخصیت کی تشکیل کے اندر اور اس کی کردار بننے کے اندر، کردار سازی کے اندر کون سے گوشے ہیں جو اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ میں نے خود یہ آبزرو کیا تھا، ہمارا جو یعنی ابو کے بہن بھائی ہیں، ابو کے ددیال ہیں، اس کے اندر فطری طور پہ ابو کے اندر مذہبی رجحان زیادہ تھا۔ تو یہ ایک سوال میرے بھی ذہن میں آتا تھا کہ کیا یہ بچپن میں کہیں سے آیا ہے یا فطری طور پہ کسی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو ابو کی پیدائش جو ہے وہ حیدرآباد دکن میں ہوئی ہے 1942 میں، اور ابو کے جو میرے جو دادا ہیں ابو کے والد، ان کا نام حکیم غفران احمد انصاری ہے۔ میرے سب سے بڑے تایا بھی اس وقت یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بالکل دائیں جانب آگے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے بہت پہلے مجھے بتایا تھا، نہیں میرے تایا نے، کہ ان کے پاس شجرہ نسب ہے۔ اس کی روح سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں انصاریوں کے کئی خاندان ہیں، تو کسی ایک صحابی سے نہیں ہے، کئی صحابہ سے۔ تو ان کے سب سے بڑے بیٹے نے بھی مجھے بتایا کہ ان کے پاس شجرہ نسب محفوظ ہے۔ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے جو دادا تھے وہ خود بھی صحافی تھے وہاں پہ حیدرآباد دکن کے اندر، اور حکمت بھی کرتے تھے، لیکن وہ ہجرت کے موقع پہ پاکستان آ گئے تھے۔ یعنی میرے دادا نے اکیلے ہجرت کی تھی، بچے وہیں پہ تھے، ابو اس وقت وہیں پہ تھے۔ ابو کی جو ابتدائی دینی تربیت ہے، میں سمجھتا ہوں ابو ذکر کرتے تھے کہ ابو کے نانا سید ظہور الحق صاحب یہ ابو کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے تھے۔ یعنی سمجھے کہ وہ 3 سال تقریباً، میرا اندازہ ہے کہ جب ابو کے والد نہیں تھے وہاں پہ، جو میری دادی اپنے باقی بچوں کے ساتھ تھیں، تو ابو کے نانا، ابو کہتے ہیں کہ گھر میں زور سے آواز لگاتے تھے کہ کون میرے ساتھ مسجد چل رہا ہے، تو ابو جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کی انگلی پکڑ کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً 7 سال سے، یعنی پیدائش آپ سمجھیں کہ 1947 میں گئے، 5 سال سے لے کے 8 سال کی عمر کا جو بچہ ہے، اگر آپ اس کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جا رہے ہیں تو اس کی شخصیت کے اندر اور اس کی کردار سازی کے اندر وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے۔ 1950 میں پھر میری دادی جو ہیں وہ اپنے باقی بچوں کو لے کے، ان کے ابو کے ماموں بھی ان کے ساتھ تھے، وہ ممبئی سے پھر بحری جہاز سے کراچی پہنچی۔ والد جو ہیں یعنی میرے دادا وہ 3 سال پہلے آ گئے تھے، لیکن پاکستان آنے کے 1 سال بعد ہی میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا 1951 میں۔ تو میں ابھی سوچتا ہوں کہ ابو نے، میرا خیال ہے کہ کبھی بھی اپنے والد کا ذکر میرے سامنے زیادہ نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زیادہ رہے ہی نہیں ان کے ساتھ۔ یعنی جب وہ 1947 میں میرے دادا اکیلے آ گئے تھے اور ابو 3 سال انڈیا میں رہے، اور اس کے بعد جب کراچی آئے تو 1 سال بعد ہی انتقال ہو گیا، تو ابو کے پاس زیادہ یادیں محفوظ ہی نہیں ہیں اپنے والد کی۔ 1951 میں جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو ابو کی خالہ ہیں وہ اپنے ساتھ گجرات لے گئی تھی، اور پہلے 3-4 بچے گئے تھے ان کے ساتھ، وہ اس لیے کیونکہ وہ وہاں گجرات میں مشن ہائی اسکول ہے، وہاں وہ گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل تھیں، تو وہ اس لیے اپنے ساتھ لے گئے کہ بچوں کا تعلیمی سلسلہ برقرار رہے۔ تو 2 بچے واپس کراچی آ گئے، لیکن ابو جو ہے مستقل وہاں پہ رہے میٹرک تک۔ ابو نے میٹرک جو ہے وہ گجرات سے کیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ 1956 کی بات ہے، کیونکہ ابو بتاتے ہیں کہ میں نے تقریباً 14-15 سال کی عمر کے اندر ہی میٹرک کر لیا تھا۔ میرے تایا ہیں اقبال تایا، ان کا انتقال بھی کافی پہلے ہو گیا تھا، وہ ابو سے 1.5 سال بڑے تھے، تو ان دونوں بھائیوں نے لیکن میٹرک ایک ساتھ کیا ہے۔ ابو بتاتے ہیں کہ تایا جو تھے اقبال احمد انصاری صاحب، وہ زیادہ محنتی ہوتے تھے، وہ نوٹس لکھتے تھے محنت سے، ابو ان کے نوٹس جو ہیں وہ کاپی کر لیتے تھے، اور ان دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ میٹرک کا ایگزام دیا اور پاس کیا۔ تو 1956 کی بات ہوگی میرا اندازہ یہ، یعنی 5 سال ہی ابو گجرات میں رہے ہیں۔ اچھا، اس دوران جب ابو گجرات میں رہے ہیں، ابو کی جو خالہ تھیں جو مشن ہائی اسکول میں پرنسپل تھیں، وہ دونوں بھائیوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ گھر کے اندر انہوں نے بزم ادب کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا،
تاکہ وہ محلے کے جو لڑکے ہیں ان کی دوستی میں جا کے خراب نہ ہوں. اور بزم ادب کا سلسلہ ایسا تھا کہ اس کے اندر تحریری مقابلے ہوتے تھے, تقریری مقابلے ہوتے تھے, کوئز کے مقابلے ہوتے تھے. تو آپ دیکھیں تو یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں یہ بھی ہمیں اب نظر آتے ہیں کہ ابو کی شخصیت سازی کے اندر یہ بعد میں ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی تقریر کی صلاحیت ہے, ابو کی جنرل نالج تھی, جس کی وجہ سے ابو پہلے ریڈیو پاکستان سے جب منسلک ہوئے تھے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی, کیونکہ ابو کو پہلے بچوں کا ایک علمی پروگرام ہوتا تھا, سائنس کی دنیا یا اس طرح کر کے, اور اس میں جنرل نالج اور کوئز ہوتے تھے بچوں کے. تو پہلی وابستگی بھی ریڈیو پاکستان سے ابو کی اسی نوعیت کی تھی. اور میں نے سنا یہ ہے, مجھے ابھی معلوم نہیں, اگر کہ آپ ریڈیو پاکستان کے کوئی ساتھی بیٹھے ہیں تو بتائیں گے, کہ ابو نے کچھ عرصے جو ہے کسوٹی پروگرام میں بھی اناؤنسر کی خدمات انجام دی ہیں. تو یہ دو خاص پروگرام آپ دیکھیں تو یہ اس غیر نصابی جو سرگرمیاں تھیں بزم ادب کے اندر, یعنی ابو کی 6ٹھی کلاس سے لے کے میٹرک تک, یہ 5 سال کا عرصہ جو گھر سے دور تھے لیکن خالہ کی تربیت کے اندر وہاں پر یہ ان کی شخصیت کے اندر آ گئی. اور ظاہر ہے تقریری صلاحیت تو ایک ایسی چیز ہے جو پوری زندگی ابو کے ساتھ رہی ہے, بلکہ وہی چیز تھی جو ابو کو اس کے بعد جامعہ کراچی میں ابو کو اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کے طور پہ نامزد کیا. بھی ذکر کیا کہ سید منور حسن صاحب نے ابو کو, میں نے بھی سنا تھا یہ کہ سید منور حسن صاحب نے ابو کی متعلق رائے دی تھی, تو وہ ان کی اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے 1956 میں ابو نے میٹرک کیا تھا. اس کے بعد ابو کراچی نہیں آئے, اقبال تایا کراچی آ گئے تھے, لیکن ابو راولپنڈی چلے گئے, وہاں کسی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا, وہاں ایک خالہ اور ایک ماموں اور تھے. پھر جب ابو کراچی آئے ہیں تو غالباً 1959 میں ابو نے جامعہ کراچی کے اندر ایڈمیشن لیا ہے فزکس ڈپارٹمنٹ کے اندر, BSc آنرس کیا ہے, ماسٹرز کمپلیٹ نہیں کیا. پھر تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا, اور پھر دوبارہ MA انگلش میں داخلہ لیا. تو یہ بات تو خیر یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اب ہمارے خاندان میں تحریکی پس منظر نہیں ہے, تو ابو کی جو تحریکی اور سیاسی زندگی کا جو آغاز ہے وہ جامعہ کراچی سے ہی ہوا, اور اس میں ایک بہت بڑا جو ایونٹ ہے وہ ابو کا اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کے طور پر الیکشن میں کامیاب ہونا. اور ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کا ایک انٹرویو ہے, اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا اس ایونٹ کا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم کامیابی تھی. اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں یہ انتخاب 1968 میں ہوئے تھے جب ابو وہاں الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے. یہ اس سے پہلے تک جو ہے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی تھی, اور اس اسٹوڈنٹ یونین پہ جب پابندی ہٹی ہے تو یہ پہلا الیکشن تھا. اور تعلیمی مراکز جتنے بھی ہیں ملک بھر میں, اس میں آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ جو ہیں وہ چھائے ہوئے تھے. تو ایک بالکل ایسی یعنی سچویشن تھی, ایسا ماحول تھا کہ کوئی امید نہیں تھی. اور یہ بھی معلوم ہے کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی مادر علمی ہے, سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, تو اس لیے اس فتح کی اہمیت زیادہ تھی. یہ بات ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتائی, تو مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ ابو کیوں اس کامیابی کا بار بار ذکر کرتے تھے. کہیں بھی بیٹھتے تھے وہ اس کا ذکر ضرور کرتے تھے, حوالہ دیتے تھے کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے. بہرحال تعلیمی فراغت کے بعد پھر ابو نے صحافت سے کیریئر کا آغاز کیا. میں نے بتایا کہ پہلے وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد جسارت اخبار سے وابستہ ہوئے ہیں. اور مجھے یہ بات یاد ہے کہ ابو نے بتایا تھا کہ جس زمانے میں جسارت کا آغاز ہوا تھا اسی زمانے میں برما شیل کمپنی نے پاکستان کے اندر اپنے کام کا آغاز کیا تھا, اور ریجنل مینیجر کے لیے جو ہیں اسامیاں نکلی تھیں, اور اس کے لیے پاکستان بھر سے مقابلے میں لوگ شریک ہوئے تھے. اور شارٹ لسٹ ہونے کے بعد جن 2 کامیاب امیدواروں کو اسامیاں ملی تھیں ان میں سے ایک ابو کا بھی نام تھا. لیکن عین اسی زمانے میں جسارت کا اجرا ہوا, اور وہ ایک تحریکی اور ضرورت سمجھتے ہوئے ابو نے اس پرکشش نوکری کو چھوڑ دیا تھا اور جسارت کو جوائن کیا تھا. تو ایک گھر والے ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے یہ سوال بار بار آتا بھی تھا ذہن میں کہ ابو پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جسارت کے بعد پھر وکالت میں آئے تھے, اور کبھی بھی وکالت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حرام سے بچتے ہوئے اور ایک ایسے ماحول کے اندر, دینی ماحول کے اندر رہتے ہوئے اگر وکالت کرتا ہے تو وہ کس طرح کے حالات سے دوچار ہو. تو ابو نے کبھی بھی مال جمع نہیں کیا, کبھی اس کے پیچھے بھاگے نہیں ہیں. تو ایک سوال ہمارے ذہن میں نیچرلی آتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو ابو کو وکالت کی طرف لے کے آئی ہے. خیر یہاں اور زیادہ چیزیں میں جمع نہیں کر سکتا ہوں, خدمات تو میرا خیال ہے کہ اور لوگ آتے رہیں گے, وہ بتائیں گے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات اور اخلاص کو قبول فرمائیں. جزاک اللہ.